عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہتے ہیں وہ تو ایک نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، بے شک نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، ان کی ولادت منا رہے ہیں۔ بھائی آپ بھی تو حضور علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، تو وہ ان کی ولادت منا رہے ہیں، جن کو آپ بھی نبی مانتے، تو اس کے اندر کیا حرج ہے کہ آپ ان کی ولادت کی مبارکباد دے دیں۔ یاد رکھیے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے تب بات آئے گی نا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں، وہ تو ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مان رہے ہیں۔ تو جب وہ خدا یا خدا کا بیٹا مان رہے ہیں تو وہ کسی نبی کی ولادت کی حیثیت میں تو خوشی نہیں منا رہے، وہ تو خدا کی زمین پر آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں خدا زمین پر آ گیا، تو وہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ جو دین کھڑا ہی توحید پر ہے، دین آیا ہی اسی لیے شرک کو ختم کرنے کے لیے، وہ تو اپنے شرکیہ عقیدے کی ترویج و اشاعت یا اس کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ جس کی پورا دین اس بنیاد پر کھڑا ہے، یہاں بھی اللہ مذمت بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا کہہ لیا وہ کافر ہو گئے۔ آپ اپنی دین کی بنیاد جو توحید ہے اسی کو گویا کہ پھلانگ کر جو ہے وہ ایک شرکی عقیدے پر مبنی تہوار کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، آپ کی تو بنیاد ہی اس بات پر کھڑی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا کہ اس کے کوئی والدین ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے کوئی والدین، نہ کوئی اس کی اولاد۔ آپ تو دن رات نہیں کہتے ہیں، اور وہ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ خدا کی اولاد، تو آپ جو ان کی سیلیبریشن ہے اس کی مبارکباد دے رہے ہیں انہیں۔ بھئی ایک تو یہ نا کہ ہم سیپریٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائیں، اول تو یہ تحقیق کی جائے کہ 25 دسمبر ہے یا نہیں ہے، پھر ہم منا رہے ہیں ایک نبی کی ولادت، وہ ایک ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جس چیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہ خدا کے بیٹے کی آمد جو ان کے عقیدے کے نزدیک ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ جا کر اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اردو کے انداز میں کہیے تو بھائی مبارک ہو، مبارک ہو کے الفاظ بھی کہے جا رہے ہیں۔ مبارک کا مطلب پتہ ہے؟ برکت ہو، مبارک ہو مطلب برکت ہو، برکت کا مطلب زیادتی ہو۔ تو معاذ اللہ جو وہ شرک پر مبنی تہوار بنا رہے ہیں، آپ اس میں جا کر کہہ رہے ہیں اس میں برکت ہو، یہ اور بڑے کیسی بات ہے؟ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خود نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے، اور جو اس کے نفی پر تہوار منا رہا ہے آپ اسے جا کر کہیں مبارک ہو۔ مبارکباد دینے پر بات آتی ہے نا کہ کرسمس کی مبارکباد دینا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور شرک بڑے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اچھا، اب اس کی اور بھی مثال، یہاں پر آگے بڑے لبرل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 15 اگست کو کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کا جشن آزادی ہے نا، تو یہاں میں پاکستان میں رہتے ہوئے 15 اگست کو ہندوستان کا جشن آزادی سیلیبریٹ کروں، کر سکتا ہوں؟ میں جھنڈا لگا لوں گھر کے اوپر، کیک کاٹوں، مبارک ہو، آگے لے جائیں گے مجھے وہ ڈالا آتا ہے نا اس کے اندر ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ میں تو ایک اچھا بات کرتے ہیں، یہ تو کلچرل مبارکباد ہے، کلچر ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، ملنا ملانا ہے، ایک رسمی طور پر کر رہے ہیں، تو میں بھی کہہ دوں گا بھائی رسمی طور پر 15 اگست کو وہ لوگ خوش ہیں، بھائی ہندوستان والے تو خوش ہے نا آزادی ملی، تو ان کی خوشی میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس طرح کے ڈائلاگز بھی ملتے ہیں، میں اپنے گھر پہ ترنگا لہرا دیتا ہوں، کیک بھی کاٹتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، چلے گا؟ نہیں، یہاں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ بھئی یہ تو ہماری دشمنی ہے آپس میں، دشمن ملک کی، تو بھائی مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی ان سے دشمنی تو ہے، وہ خدا یا خدا کا بیٹا مانے، اور انتہائی شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، وہ شرک کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مبارک ہو، برکت ہو، اس کے اندر بڑھوتری ہو، معاذ اللہ۔ ملک ان کے اندر بھی باغی ہوتے ہیں، ہم الگ صوبہ بنا رہے ہیں، اپنا الگ ملک بنا رہے ہیں، ہمارے بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کی تحریک چلتی ہے، تو وہ اپنا جناب فرض کیجیے، مثال ہے خدا نہ خواستہ وہ اپنا یوز علیحدہ کر لیتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنی جشن آزادی منا رہے ہوں بلوچستان کے اندر، اور آپ جائیں وہاں پر ان کے ساتھ خوشی منائیں گے، کیک کاٹیں گے؟ بھائی خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بھائی انہوں نے ہمارا پاکستان توڑ لیا، اس کے خلاف بھی ان کی خوشی منانا در حقیقت پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے خلاف جانا ہے۔ آپ تو پاکستان کی وحدت کے ماننے والے کہ پورا ملک یوں ہی رہنا چاہیے، تو یہ اس کے خلاف الگ انہوں نے جگہ بنا لی، تو اس بات کی خوشی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا یہ در حقیقت اپنے ملک سے غداری ہوگی نا، ملک سے غداری ہوگی، کیونکہ وہ ملک توڑ کر اپنا جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ خدا کے ساتھ شرک کر کے اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کو اس میں خوش ہونا یا اس میں مبارکباد دینا آپ کے اصل دین سے غداری ہوگی۔ تو جس کے نزدیک اگر اسلام اور کفر برابر ہے، دونوں ہی ٹھیک ہیں،
تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہو گیا، اور اب وہ بھلے اپنا نام عبداللہ رکھے یا کچھ اور رکھے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا۔ تو ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے رسمن کسی کو میری کرسمس کہہ دیا یا ویسے ہی مبارکباد دے دی تو وہ کوئی کافر ہی ہو گیا، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ شرک کو درست سمجھتے ہوئے، پھر اس کی تفصیل کے ساتھ اس پر حکم شرع لگے گا۔